ایک رہی ہے۔ اللہ تبارک و اچھا تعالیٰ کی کلام مقدس کی جی سورہ التکاثر کی تلاوت اور اس کا جی شرف حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين سبحان اللہ۔ لترون الجحیم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ العظیم۔ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ جی، جزاک اللہ جی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ جزاک جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ آئیے نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ آپ ہیں محبوب داور، حق کا منشا آپ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہیں محبوب داور، حق کا منشا آپ ہیں، عظمتوں کی انتہا سرکار تنہا آپ ہیں، عظمتوں کی انتہا سرکار تنہا آپ ہیں، آپ ہی کے نور سے روشن ہوئی ہے کائنات، آپ ہی کے نور سے روشن
روشن ہوئی ہے کائنات، چاند سورج اور ستاروں کا اجالا آپ ہیں، چاند بے شک بے سورج شک اور ستاروں کا اجالا آپ ہیں۔ شکریہ جی۔ منرانی سے یہ ہم پر راز روشن ہو گیا، منرانی سے یہ ہم پر راز روشن ہو گیا، ہاں قسم اللہ کی حق کا نظارہ آپ ہیں، صلی اللہ ہاں علیہ قسم وسلم۔ اللہ کی حق کا نظارہ آپ ہیں، ڈوبا سورج لوٹ آیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبا سورج لوٹ آیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ہو گیا ظاہر مشیت کا ارادہ آپ ہیں، ہو گیا ظاہر مشیت کا ارادہ آپ ہیں، آپ کی پیشانی میں جبریل کو آیا نظر، آپ کی پیشانی میں جبریل کو آیا نظر، روز اول سے تھا جو روشن ستارہ آپ ہیں، روز اول سے تھا جو روشن ستارہ آپ ہیں، خوف کیا ہوگا گنہگاروں کو روز حشر کا، خوف کیا ہوگا گنہگاروں کو روز حشر کا، شافی محشر ہیں اور رحمت کا دریا آپ ہیں، شافی محشر ہیں اور رحمت کا دریا آپ ہیں، سر مختہ آپ کے ٹکڑوں پہ ہے میرا گزارا یا نبی، آپ کے ٹکڑوں پہ ہے میرا گزارا یا نبی، میرے مالک میرے آقا میرے مولا آپ ہیں، میرے مالک میرے آقا میرے مولا آپ ہیں، آپ ہی کے واسطے زندہ ہے دنیا میں سقی،
آپ ہی کے واسطے زندہ ہے دنیا میں سخی، اس کا جینا اس کا مرنا اس کی دنیا آپ ہیں، اس کا جینا اس کا مرنا اس کی دنیا آپ ہیں، آپ ہیں محبوب داور، حق کا منشا آپ ہیں، عظمتوں کی انتہا سرکار تنہا آپ ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ جی رمضان صاحب آگے پروگرام چلائیں۔ میں خیال ہے ان کا مائک کام نہیں کر رہا، لبینہ کو سنبھالنا پڑے گا۔ منور صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم ماشاء اللہ، وعلیکم جزاک السلام۔ اللہ محترم جناب ڈاکٹر صفی سلمہ صاحب نے ماشاء اللہ تلاوت قرآن بالکل پاک اتنا منظوم خوبصورت ماحول اور بنا حمد و دیا، نعت نوازا۔ مدینے پہنچا دیتے ہیں۔ بہت اللہ شکریہ، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ تعالیٰ آپ کی جزاک کوشش اللہ کاوش خلوص قبول فرمائے۔ اور ابھی بلا تاخیر میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر سید محمد اصغر کاظمی صاحب کو دعوت دوں گا، کیونکہ انہوں نے آج جانا ہے کہیں جلدی، تو جی اور ضرور ویسے ضرور۔ بھی آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں جنہوں نے اس پر ہی ماشاء گفتگو کرنی ہے۔ تو اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر سید محمد اصغر کاظمی صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام اور آج کی شخصیت جناب ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جی خوش آمدید۔ مائک میوٹ ہے آپ کا، مائک۔ بہت شکریہ عالم صاحب، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے۔ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احباب، جی ہاں آ بالکل، آپ جی جی، آ رہے آ رہی ہے، آواز آ رہی آواز ہے۔ آ رہی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب استاد الاساتذہ ہیں اور میں ذات ان سے بہت مستفید ہوا ہوں۔ اسی تناظر میں آج ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا، سماعت کیجیے گا۔ جی کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی علمی، تحقیقی اور ادبی خدمات ایک عہد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ایسی ہی ہمہ جہت شخصیت ہیں جنہوں نے تحقیق، تنقید، تاریخ، ادب، لسانیات، تہذیب و ثقافت اور ادارہ سازی کے میدانوں میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شمار پاکستان کے ممتاز دانشوروں، محققین اور ناقدین میں ہوتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ اور استحکام میں ڈاکٹر صاحب کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا اصل نام محمد جمیل خان تھا۔ ادبی دنیا میں آپ اپنے قلمی نام یعنی جمیل جالبی سے متعارف ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد ابراہیم خان اور والدہ کا نام اکبری بیگم تھا، جبکہ آپ کے دادا محمد اسماعیل خان تھے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق سوات سے تھا، جو بعد میں ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے 1943 میں یعنی 1943 میں گورنمنٹ ہائی اسکول سہارنپور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1945 میں میرٹھ سے انٹرمیڈیٹ اور 1947 میں بی اے کا امتحان پاس کیا۔ پاکستان کے بعد آپ نے سندھ یونیورسٹی سے 1949 میں انگریزی ادب میں ایم اے اور 1950 میں اردو ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ قانون کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی۔ بعد ازاں 1970 میں پی ایچ ڈی کیا اور 1975 میں ڈی ویٹ کی اعلیٰ ترین ڈگری آپ نے حاصل کی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی عملی زندگی کا آغاز بہادر یار جنگ اسکول میں
صدر مدرس کی حیثیت سے ہوا۔ بعد ازاں آپ محکمہ انکم ٹیکس سے وابستہ ہو گئے۔ نومبر 1981 میں وزارت تعلیم سے وابستگی اختیار کی۔ 1 ستمبر 1983 سے 31 اگست 1987 تک جامعہ کراچی کے وائس چانسلر رہے۔ اس کے علاوہ بورڈ پنجاب یونیورسٹی لاہور، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اور دیگر تعلیمی اداروں کے سلیکشن بورڈ کے رکن رہے۔ مختلف جامعات میں پی ایچ ڈی ممتحن کی حیثیت سے آپ کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر جالبی صاحب کی سب سے بڑی ادبی خدمت ان کی اہم تصنیف تاریخ اردو ادب ہے، جس کی 4 شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب اردو ادبی تاریخ تبیسی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس میں اردو ادب کے ارتقاء، مختلف ادبی تحریکوں، رجحانات اور تحقیقی رویوں کا نہایت عالمانہ اور تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس تصنیف سے اردو ادب کی تاریخ کو نئے تحقیقی زاویے عطا کیے ہوئے اور انہیں اردو کے ممتاز مورخین میں شامل کیا جانے لگا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کو فلسفے، تہذیب اور ثقافت سے گہری دلچسپی تھی۔ آپ نہایت پیچیدہ علمی اور فکری مباحث کو بھی نہایت سادہ، سلیس اور دلنشین انداز میں بیان کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ آپ کی تحریروں میں سراست، روانی شگفتگی اور فکری گہرائی نمایاں نظر آتی۔ آپ مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی عام فہم انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریریں اہل علم کے ساتھ ساتھ عام قارئین میں بھی مقبول رہیں۔ تنقید کے میدان میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی خدمات بے حد اہم ہیں۔ آپ غیر متعصب، متوازن اور معتدل مزاج نقاد تھے۔ آپ کی تنقید میں وسعت مطالعہ، فکری دیانت اور علمی وقار بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ آپ نے ادب کو محض جمالیاتی مظہر نہیں بلکہ تہذیبی، تاریخی اور سماجی شعور کا آئینہ قرار دیا ہے۔ آپ کی تنقیدی بصیرت نے اردو تنقید کو نئے فکری امکانات سے روشن کرایا۔ انسانیات اور ثقافتی مطالعات کے میدان میں بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب زبان کو قومی شناخت اور تہذیبی بقا کا بنیادی وسیلہ سمجھتے تھے۔ زبان کے فروغ اور استحکام کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اردو لغت کی تدوین اور فروغ اردو کے سلسلے میں جالبی صاحب کی کاوشیں علمی دنیا میں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر جب آپ مقتدرہ قومی زبان سے وابستہ ہوئے تو آپ نے ادب کی اور خصوصاً اردو زبان کی بے انتہا خدمت کی۔ ڈاکٹر جالبی صاحب کی اہم تصانیف کی تعداد تو اچھی خاصی ہے، لیکن جہاں تک میرے مطالعے میں آئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں تاریخ اردو ادب تو سب سے اہم کتاب ہے ہی صحیح، نئی تنقید، ادب، کلچر اور مسائل، لفاظ اردو اور مسائل، میر تقی میر، جرت، لکھنوی تہذیب کا نمائندہ، ایلیٹ کے مضامین، جانورستان، حیرت ناک کہانیاں، دیوان شوق، میرا جی ایک مطالعہ، معاصر ادب، یہ آپ کی اہم خدمات جو ہیں وہ کتابی صورت میں ادب کا اہم سرمایہ۔ تاریخ اردو ادب ایک ایسی کتاب ہے جس نے اردو ادب کی بے پناہ خدمت کی۔ آپ کی تمام تصانیف میں ادب، زبان، ثقافت اور تاریخ کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر جالبی صاحب کو ان کی علمی و ادبی کے اعتراف میں متعدد قومی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ آپ کی شخصیت علم، تحقیق، دیانت اور فکری اعتدال کا حسین امتزاج تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ڈاکٹر جالبی صاحب کی علمی ادبی عظمت کا اعتراف پوری اردو دنیا کرتی ہے۔ مجھے یہ سعادت حاصل رہی کہ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور ان کی محبتوں سے فیض یاب ہوا۔
میں ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر ہوں. مجھے جب بھی ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی نارتھ نام آباد بلاک بی میں ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ تھی، اور میں کچھ ہی فاصلے پہ ان سے رہتا ہوں. ان کے جانے کا مجھے موقع ملا. انہوں نے ہمیشہ نہایت محبت، شفقت اور خندہ پیشانی سے میرے ساتھ پیش آئے. ان کی گفتگو میں علم کی گہرائی، فکر کی پختگی اور شخصیت میں انکسار نمایاں ہوتا تھا. ان کے ساتھ چائے پی کے نشست میں جو مجھے حاصل ہوتا تھا وہ میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. ان کی گفتگو سے میری علمی ادبی استطاعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی علم دوستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی ذاتی کتابخانے سے درجنوں کتابیں مجھے بطور تحفہ عطا فرمائیں. یہ کتابیں یہ محض کتابیں نہیں، بلکہ ان کی محبت، شفقت اور علمی فیاضی کی یادگار ہے. میں جب بھی ان کتابوں پر کو دیکھتا ہوں یا میری نظر ان تک پہنچتی ہے تو ان کی دلنشین شخصیت، محبت بھرا انداز گفتگو اور علم دوستی یاد آ جاتی ہے. میں آج بھی ڈاکٹر صاحب کی محبتوں، شفقتوں، خلوص اور علمی سرپرستی کا نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں. ڈاکٹر جالبی صاحب اردو ادب کے ان نابغہ روزگار اہم میں شامل ہیں جنہوں نے تحقیق کی، تاریخ، ادب، لسانیات، ثقافت اور تعلیمی نظام کے میدان میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں. آپ کی تصانیف اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں، اور ان کی علمی کاوشیں آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشرع راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. اردو ادب کی تاریخ جب بھی اپنے عظیم معماروں کا ذکر کرے گی، ڈاکٹر جالبی صاحب کا نام انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جائے گا. آپ کے جامعہ کراچی کے جب آپ وائس چانسلر تھے تو آپ کے دور میں جامعہ کراچی نے بہت ترقی کی، نئے نئے شعبہ جات قائم ہوئے، اور آپ نے علم و ادب کی بہتر. انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بہت فیض اٹھایا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت بہت ماشاء اللہ. شکریہ، زبردست ماشاء اللہ سے. محترم جناب ڈاکٹر صفی سرمد صاحب نے تلاوت کی، اور جناب ڈاکٹر سید محمد اصغر کاظمی صاحب نے آج کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی، جناب ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کے حوالے سے. اور ہماری جو تیسری شخصیت ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سید ہیں، ہماری سرپرست اعلیٰ ہیں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے کلمات سے نوازیں، پھر انشاءاللہ ہم محترمہ کسی صاحبہ کی طرف جاتے ہیں. جی بہت شکریہ ارحم روحان صاحب اور تمام ادبی ستاروں کو. السلام علیکم. اور میں جمیل جالبی صاحب کے لیے کہوں گی، میرے جو ہسبینڈ کے تایا ابو الفضل صدیقی مشہور افسانہ نگار، ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں جمیل جالبی صاحب. اور دیکھیں اتفاق کہ میری شادی میں شریک ہوئے جمیل جالبی صاحب. تو ان کا جی ان کے گھر ہمارا آنے جانا بہت رہا، دعوتیں اور بہت محفلیں ہوتی رہی، بہت پروگرام ہوتے رہے. تو میرے جیٹ بھی ناولسٹ تھے، تو نظر الحسن صدیقی، تو ہماری کافی بیٹھک ہوا کرتی تھی وہاں پر نا. اور بہت شفیق، بہت ہی میں کیا بتاؤں، نرم لہجہ ان کا، اور بہت ہی ادبی شخصیت تھے بہت. تو ان کے لیے بھی میں نے لکھا ہے، تو میں آپ کو گزار کرتی ہوں ان کے متعلق. تو بہت ان سے بہت فیض بھی اٹھایا، اور ان کے ساتھ بڑی افسانے کی اور بہت اقتباسات اور یہ سب ہمارے ہوتے رہتے تھے. تو بہت ان سے آنا جانا تھا. ان کی وائف سے، ان کے بیٹے جو ہیں خاور جمیل، وہ اب بھی ادبی کمیٹی میں اردو انجمن ترقی میں تھے لوگ. تو اس وجہ سے کافی ہماری وہ ہے جان پہچان، آنا جانا ابھی بھی ہمارے ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں ان کی بیوی سے ضرور ملاقات ہوتی ہے میری. ماشاءاللہ. جی جی. تو بہت ہی محبت کرنے والے، بہت ہی بہترین. میں نکالوں تو میں صبح بتاتی ہوں. ان کے لیے میں نے لکھا ہے اور بڑے شوق سے لکھا ہے.
ڈاکٹر جمیل جالبی اردو ادب کے ممتاز محقق، نقاد، ماہر لسانیات، دانشور اور مورخ تھے۔ انہوں نے اردو زبان اور ادب کی تاریخ، تنقید اور تحقیق اور تدوین کے لیے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اہم ترین ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی سوانح حیات یہ تھی کہ ڈاکٹر جمیل جالبی 12 جون 1929 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عملی زندگی میں تدریس، تحقیق اور انتظامی امور سے وابستہ رہے۔ وہ انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر بھی رہے اور اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ادبی اور تحقیقی خدمات ان کی یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو ادب کی تاریخ، تنقید اور تحقیق اور لسانیات کے شعبے میں اہم کام کیا۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف جو ہے وہ تاریخ ادب اردو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی پورے گھر لائبریری سے ان کی کتابیں سجی رہتی تھی، اتنی زیادہ کتابیں ماشاءاللہ، پورے دیکھنے قابل تھی ان کی جو تھی لائبریری۔ یہ کتاب اردو ادب کی جامع اور مستند تاریخ بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو تہذیب، ثقافت اور ادبی روایات جو بھی گہری تحقیق کی اور شخصیت ان کی تھی۔ جمیل جالبی نہایت منکسر مزاج، وسیع المطالعہ اور علمی ذہانت کے حامل تھے۔ ان کی شخصیت میں محقق کی باریک بینی، نقاد کی بصیرت اور مورخ کی غیر جانبداری نمایاں تھی۔ انہوں نے اردو ادب کے مطالعے کو جدید تحقیقی اصولوں سے ہم آہنگ کیا اور تحقیق میں گہرائی اور وسعت، تنقید میں اعتدال اور علمی استدلال، زبان و بیان پر غیر معمولی عبور، اردو تہذیب و ثقافت کے شعور کا فروغ، ادبی تاریخ کا نگاری میں منفرد مقام۔ ان کی اہم تصانیف جو ہیں وہ تاریخ ادب اردو، پاکستانی کلچر، قومی انگریزی اردو لغت، ادب، ثقافت اور مسائل، اور مختصر تبصرہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی اردو ادب کے ان چند اہل علم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تحقیق اور تنقید کو نئی جہت عطا کی۔ ان کی علمی خدمات اردو زبان اور ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے اہم تصانیف درج ذیل ہیں۔ تاریخ ادب اردو 4 جلدوں پر مشتمل، شاہکار، حقیقی کام، پاکستانی کلچر، قومی کلچر کی تشکیل کا مسئلہ، تنقید اور تجربہ، ارسطو سے ایلٹ تک، نئی تنقید، ادب، کلچر اور مسائل، قومی انگریزی اردو لغت نویسی کا اہم کام، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور قدیم اردو کی لغت، فرنگ اصطلاحات، جامع عثمانیہ۔ جمیل جالبی کی سب سے زیادہ شہرت تاریخ ادب اردو کی وجہ سے ہے، جو اردو ادب تاریخ کی مستند اور جامع ترین کتب میں شامل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تنقیدی خدمات اور تاریخ ادب کا اردو کا جائزہ۔ جمیل جالبی اردو ادب کے ان نابغہ روزگار اہل قلم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تحقیق، تنقید، لسانیات، لغت نویسی اور ادبی تاریخ نگاری کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کی سب سے اہم تصنیف تاریخ ادب وہی اردو ہے۔ اردو ادب کی جامع ترین ادبی تاریخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے تنقید کا بنیادی وصف علمی دیانت، وسعت، مطالعہ اور حقیقی استناد ہے۔ انہوں نے ادب کو محض جمالیاتی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اسے تہذیب، تاریخ اور ثقافت اور معاشرتی شعور کے تناظر میں بھی پرکھا ہے۔ ان کی مفید اعتدال، دلیل اور
حقیقی بصیرت نمایاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اردو زبان کی تشکیل کے لیے ارتقاء اور عربی روایت کے مختلف ادوار کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور ادب کے مطالعے کے لیے جدید حقیقی اصولوں کو فروغ دیا۔ اس اعتبار سے وہ جدید اردو تحقیق کے معماروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ اردو ادب کا جائزہ۔ تاریخ ادب اردو 4 ذہین جلدوں پر مشتمل ایک عظیم تحقیقی کارنامہ ہے۔ اس کتاب میں اردو ادب کے آغاز، ارتقاء، مختلف ادبی تحریکوں، شعراء اور ادباء اور تہذیبی عوامل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی جلد کی نمایاں خصوصیتیں اردو ادب کی تاریخ کو تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کے ساتھ بیان کیا گیا اور قدیم دکنی ادب سے جدید دور تک کا جامع احاطہ کیا گیا ہے۔ ہر دور کے ادبی رجحانات اور نمائندہ ادیبوں کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ حوالوں اور ماخذ اور دستاویزی شعراء سے استناد پیدا کیا ہے۔ ادبی تاریخ کاری اور جدید تفصیلی معیار عطا کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے یہ ادب کو تاریخ کو محض اتفاقی انداز میں بیان کرنے کے بجائے سے تہذیبی اور فکری ارتقاء کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ان کی تصنیفات میں آج بھی محققین، اساتذہ اور اردو کی تحقیق کا ایک سنگ میل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے بارے میں اچھا ہی بول دیے۔ ان کے لیے آپ کے لیے ایک خوبصورت شعر پیش کرتی ہوں انہی کی بڑائی کے لیے اور ان کی شان میں، کہ ہے روشن ہے، علم کی شمع سے روشن ہے زمانے کے چراغ، علم کی شمع سے روشن ہے زمانے کے چراغ، اہل دانش کا لہو رائے گاں جاتا ہی نہیں، اہل دانش کا لہو رائے گاں جاتا ہی نہیں۔ ایک اور شعر سنیے گا۔ ہے ذوق طلب نے راہ حقیقت دکھا دی، ہے ذوق طلب نے راہ حقیقت دکھا دی، ورنہ ہر ایک قدم پہ اندھیرے بہت تھے، میں اپنے گفتگو ختم کرتی ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالی دین میں جگہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اپنے پیچھے جتنا وہ سرمایہ چھوڑ گئے آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں مستفیض ہوں سب ان کے سرمایہ سے، اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نصرت نسیم صاحبہ نے، اور میں بلا تخیر دعوت دوں گا محترمہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ ماشاء اللہ، یہ قدسی خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بھی ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل رہا ہے۔ 1-2 ملاقاتیں خاطر غزنوی صاحب کے ہاں جمعرات کو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، یعنی ادبی تو ہفتہ وار، اس میں 1-2 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ کافی ماشاءاللہ بڑی دبنگ شخصیت، بہت دبنگ شخصیت تھی واقعی۔ ہاں، اب دیکھیں شخصیت کے بارے میں جب کہنا ہو نا کچھ، تو وہ لوگ جو پہلے پڑھ لیتے ہیں نا وہ اچھے رہتے ہیں، اور پسماندہ جو ہوتے ہیں نا، پسماندگان، انہوں نے بھی ظاہر ہے وہی کچھ تقریباً وہی چند جملوں کے فرق سے وہی کچھ کہنا ہوتا ہے نا۔ بالکل آپ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کریں نا، آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی کیسی رہی آپ کے ساتھ؟ ایسی ملاقاتیں نہیں ہوئی، لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، یہ جو روٹین کے ہوتے ہیں نا، نام اور ایڈریس، ان کی تاریخ، تعلیم، یہ وہی باتیں ہیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نئی بات کی جائے۔ جیسے آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، آپ کی ملاقات کیسی رہی، آپ نے کیسا پایا، وہ نئی بات مطلب یہ کہ بس ایسے ریکارڈ پر آئے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں نئے پہلو سامنے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔
میں انشاءاللہ تصویریں شیئر کروں گی ان کے ساتھ جو ہاں ہے. جی میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ. کہ سلام آج دعا سے کے زیادہ پروگرام کوئی کی یہ ملاقات سب سے نہیں ہوئی. خاص بات تھی. آپ جی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی جی جی کہ میں بھائی آپ کو کیا کوئی. بلاتا ہوں. سنیں؟ کسی صاحبہ کو بات مکمل کر لینے بس. اچھا اس کے اچھا. بعد آپ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں جی نہیں آپ کچھ اپنی نہیں بات آپ مکمل کریں. جی 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 نہیں، مکمل کیا ہے، بس میں نے کہا کہ ملاقاتیں ایسی نہیں کہ بیٹھ کے کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے. بس ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ محفل میں بیٹھ کے وہ جو گفتگو کر رہے تھے تو ہم بھی اس سے فیض یاب ہوئے. تو میں تو یہ بات کر رہی تھی، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو شخصیتوں کے بارے میں جو جب ہوتا ہے نا پروگرام، تو جو لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں نا وہ اچھے رہتے ہیں. بعد میں جو تو ہے نا تو آپ انہوں نے بھی وہی کچھ تقریباً وہی دہرانا ہوتا ہے نا. نہیں تو نہیں، ویسے نہیں آ، نہیں، الگ الگ بھی ٹاپک ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن آپ آپ اپنی اکثر بات کر شروع میں سکتی ہیں. نہیں آپ اکثر شروع میں ہی پڑھتی ہیں. ہاں، آپ ہمیشہ شروع پڑھ، میں تو آج کئی دفعہ پڑھ رہی ہوں شروع میں. اچھا بہرحال جو کچھ بھی آپ بات ہے، مکمل کر لیں. میں نے بھی تقریباً وہی کچھ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جمیل جالمی صاحب جو ہے 12 جون 1929 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے. نام ان کا محمد جمیل خان تھا، اور ان کی نسبت جالب دہلوی سے رہی ہے، تو اس لیے وہ اپنے نام کے آگے جالبی لکھتے تھے. ان کا خاندان جو تھا یوسف زئی پٹھانوں سے ہے. ابتدائی تعلیم انہوں نے سہارنپور میں حاصل کی، اور سندھ یونیورسٹی کراچی سے 1950 میں اردو میں ایم اے کیا. بعد ازاں پی ایچ ڈی ہوئے. آپ انکم ٹیکس کے محکمے سے بھی وابستہ رہے. 1980 میں وزارت تعلیم سے منسلک ہوئے اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے. مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین بھی رہے. تحقیق، تراجم، تنقید، فلسفہ، تاریخ، تعلیم گویا ان کے مشاغل تھے. اور ان کی لائبریری میں 17,000 اردو کی ہاں، 17,000 وہی ہے، میں کتابیں نے تھیں. تو دیکھی مجھے اس کے علاوہ لائبریری. تو اور بھی دوسری زبانوں میں بھی تھی، فارسی میں اور ہندی میں اور انگلش میں، لیکن جو تعداد بتائی گئی ہے وہ اردو کی کتابوں کی ہے کہ وہ 17,000 تھی. اور اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں مخطوطات تھے، یعنی جو خطوط تھے ہزاروں کی تعداد میں. تاریخ ادب اردو، تاریخ ادب اردو جب ہم لوگ ایم اے میں تھے تو تب بھی ہماری نظر سے یہ کتاب گزری تھی. تاریخ ادب اردو ان کی اہم کتاب ہے. میر تقی میر پر بھی ان کی کتاب ہے. ارسطو سے ایلیٹ تک مضامین ہیں. تحقیقات میں جو ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، یہ بہت مشہور مثنوی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیوان نصرتی ہے. اچھا، اور جمیل جالمی صاحب کی ایک کتاب ہے نون نیم راشد، نون نیم راشد، انہوں نے اس پر بھی لکھی ہے بہت تفصیل سے. ڈاکٹر صاحب کا جو سوانحی خاکہ ہے نا وہ نسیم فاطمہ نے مرتب کیا ہے. کتابیات جو ہے ڈاکٹر جمیل جالمی کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھا، اور یہ 18 اپریل 2019 کو کراچی میں فوت ہوئے، خدا مغفرت کرے. اور دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بعض جو ہیں کتنے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ اب میں ایک چیز کو لکھ رہی تھی نا جب، تو میں نے ایک رسالہ میرے پاس ہے، پرانا ہے، پتہ نہیں کتنے سال کا، یہ مجھے نہیں پتا. جب میں نے نا یہ میں لکھ رہی تھی، نیچے رکھ رہی تھی، رسالہ لکھتا ہے نا، تو میں نے جب وہ اپنا یہ پیج ہٹایا تو دیکھیے اتفاقات کتنے عجیب ہوتے ہیں نا. تو اس کے نیچے یہ دیکھیے ڈاکٹر جمیل جالبی ان کے بارے میں لکھا ہے. کانفرنس تھی، کوئی کانفرنس تھی پنجاب میں، تو تصاویر بھی ہیں ان کی، اور ان کے جو وہ ہیں فرزند خاور وہ بھی ہیں ساتھ میں. اچھا، یہ بس جو کچھ لکھا ہے نا 2 لائنیں میں وہ آپ کو سنا رہی ہوں.
ادارہ زبان و ادبیات اردو پنجاب یونیورسٹی میں 2 روزہ جمیل جالبی قومی کانفرنس کا انعقاد۔ ادارہ زبان و ادبیات اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور کی مسند جمیل جالبی کے زیر اہتمام 2 روزہ جمیل جالبی قومی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ممتاز ادبی مورخ، نقاد، محقق، مترجم اور دانشور ڈاکٹر جمیل جالبی کی ادبی خدمات پر مقالات پیش کیے گئے۔ ابتدائی اجلاس میں گورنر پنجاب وزیر الرحمان کا تہنیتی پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر جمیل جالبی کے افکار کے فروغ کو اہم عصری تقاضا قرار دیا۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے اس نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے فرزند ڈاکٹر خاور جو تھے وہ بھی مہمان اعزاز تھے۔ یہ رمضان صاحب آپ کی طرف سے شور بڑا ہے، اس کو آواز کو بند کریں۔ یہ آواز آ رہی ہے، یہ شور کدھر سے آ رہا ہے؟ ہو گیا بند، آپ اپنا جاری رکھیں۔ جی جی اچھا، پھر اس کے مطلب 2 سیشن تھے۔ دوسرے سے حصے میں جمیل جالبی کی ادبی تاریخ نویسی پر پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید، پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود اور ساجد جاوید نے گفتگو کی، اور بیچ بیچ سے آپ کو سنا رہی ہوں۔ ڈاکٹر ساجد صدیق نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق و تدوین پر مقالات پیش کیے۔ اس اجلاس کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال تھے اور صدارت رفیع الدین ہاشمی نے کی، اور ایم فل اردو میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے اسکالر کے لیے جمیل جالبی طلائی تمغے جمیل جالبی کے تمام مطلوبین طلائی تمغے جاری کیے گئے، ان کے نام تھے، اور پھر آخر میں جمیل صاحب نے تمام مطلوبین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ جی بس یہ دیکھیں، میں نے کہا یہ عجیب اتفاق ہے، بہت سی تصاویر ہیں ان کی، تو میں لکھ کیا رہی تھی انہی کے بارے میں لکھ رہی تھی، اور جس وقت میں نے یہ پیج ہٹایا تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصاویر میں، کہ بعض اتفاقات بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا چلیے بس ٹھیک ہے، میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی سنا دوں گی، تو وہ گویا میں نے آپ کو سنا دیا، اور اس کے علاوہ اور تو میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے 7-8 منٹ تو لے ہی لیے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ جی بہت شکریہ محترمہ کسیا کسی صاحبہ، اور ابھی ہمیں جان کیا ڈاکٹر نجات خوشی صاحبہ نے، خوش آمدید، اور بلا تاخیر میں دعوت دوں گا محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی بہت شکریہ۔ بس میں آج ایک مختصر سے اپنی پہلی کتاب سے، یہ پہلا تبصرہ تھا جو میں نے لکھا تھا، میری پہلی کتاب کہکشاں ہے یہ میرے خوابوں کی سے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ماشاءاللہ آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا جی۔ اویس قرنی کی تصنیف اگلی بار۔ بہت سال پہلے مستنصر حسین تارڑ کے ایک کالم میں اویس قرنی کے بارے میں پڑھا، جس میں انہوں نے قرنی کے اس مقالے کی جو انہوں نے کرشن چندر کے حوالے سے اپنے ایم فل کے لیے لکھا تھا، بے حد تعریف کی۔ میں مستنصر حسین تارڑ کی اتنی زیادہ تعریف سے چونک گئی، اتنا اچھا لکھتا ہے کہ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بالآخر شکیل احمد نیاب نے ان کا فون نمبر دیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر فصیح الدین کے اخبار خپل واق میں لفظوں کی زنجیر نے تو گویا جکڑ لیا، ایک ایک جملہ اپنی جگہ داستان، منفرد لب و لہجہ اور طرز تحریر وہ جس کی میں گرویدہ۔ یہ بتا دوں کہ اویس قرنی جو ہیں، ڈاکٹر اویس قرنی، شعبہ اردو پشاور سے منسلک ہیں، پہلے اسلامیہ کالج میں تھے۔ جی وہ بہت منفرد لکھتے ہیں، کہ مجھے ہمیشہ سے محمد حسین آزاد کا اسلوب پسند رہا ہے، مکفہ و مسجع نثر، گویا نثر میں شاعری۔ بعد کے زمانوں میں رشید احمد صدیقی کی گنج ہائے گرامایا کے ایک ایک جملہ شعر کی طرح تشریح طلب، پھر مختار مسعود کی نثر
اور منفرد اسلوب نگارش کے دل میں اتر جائے اور سوچ کے نئے در وا کر جائے. تو ایسے میں لفظوں کی زنجیر پڑھ کر لگا کہ قرنی بھی اسی قبیلے کا فرد ہے مگر کسی کا مقلد نہیں. افسانے میں نئی روایت کا پیش رو. اگلی بار اویس قرنی کی سعادت مندی اور محبت کے انہوں نے مجھے اپنے افسانوں کا یہ مجموعہ ارسال کیا. معذرت چاہتی ہوں، گلا بھی خراب. 2 ماہ بیشتر اس کو بہت جستا جستا اور سکون سے پڑھا اور شکریہ اور تبصرہ نہ کر پائی کہ تبصرہ تو اس پر مستند نقادی کر سکیں گے، میں تو اظہار تشکر اور اپنے پسندیدہ چند پہلوؤں پر بات کروں گی. لکھتے ہیں افسانہ قرینے کی روایت، قلم کی تلاوت اور قلم کار کی عبادت ہے. واہ 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 واہ. پھر لکھتے ہیں افسانہ لفظ کا جادو اور درد کا دارو ہے. افسانہ بے حسی کا احساس اور احساس کی بے حسی ہے. افسانہ زاویے کی نئی سمت ہے. افسانہ آگہی کا پیمانہ اور پیمانے کی آگ ہے. افسانہ تہذیب کی منقبت اور تمدن کی مثنوی ہے. افسانہ جذبات کی سہیلی اور مناظر کی نرنگی ہے. افسانہ جگنوں کی بارات ہے. افسانہ سطر سطر ترنم ریزی اور لہر لہر سمفنی ریزی ہے. افسانہ کسی کی آنکھوں میں ساحل کی تلاش ہے. افسانہ جبر کے لمحوں میں سلی ہوئی زبان سے نکلنے والی اذان حق ہے. مندرجہ بالا جملوں سے آپ نے کرنی کے منفرد انداز نگارش کا اندازہ کر لیا ہوگا. اویس کو پڑھنا مگر اس کی گہرائی کو پانا یا سمجھنا کسی عام قاری کے بس کی بات نہیں. اس کے لیے آپ کو برِ صغیر کی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ، ادبی تاریخ، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر سب سے آگاہ ہوں تو آپ حز اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ پڑھ تو لیں گے مگر سمجھنے کے لطف و خوشی سے محروم رہیں گے. مثلاً افسانہ بلی مارا کے غربت کدے میں شب غم کا جشن منانے والی عظمت ہے، جس نے دہلی کالج کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے گھوڑے کے باغ واپس موڑتے ہوئے رہتی دنیا تک استاد کی عزت و توقیر کی ایسی مثال قائم کی جس کا بدل مشکل ہے. اب ان 2 جملوں میں پوری غالب کا واقعہ ہے. اب جس کو وہ معلوم ہوگا تو اسے اچھا لگے گا. یہ جی اب ان چند سطروں کو وہی سمجھ پائیں گے جنہیں یہ واقعہ یاد ہوگا کہ کیسے غالب کالج کے دروازے سے اس بنا پر واپس پلٹ آتے ہیں کہ پرنسپل نے باہر آ کر ان کا استقبال کیوں نہیں کیا. یہ اور اس طرح کے بہت سے جملے جو اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، ایک خاص پس منظر لیے ہوئے. ایک اور جملہ ملاحظہ کریں، افسانہ استغاثوں سے بھری ہوئی وہ بوتل ہے جسے منٹو نے ایک ہی سانس میں پی کر میں خانہ صداقت کی لاج رکھ لی. بہت اچھے بہت اچھے. افسانہ جی افسانہ وہ مقدس استحان ہے جہاں پہنچ کر جلیاں والا کے شہید امر ہو گئے. اب کرنی نے ایک نئی ڈگر، نئی راہ کا انتخاب کیے جہاں لسانی سطح پر لفظ و معنی کے نئے دیپ جلائے، کردار نگاری اور منظر نگاری کے نئے چراغ روشن کیے اور دل و دماغ کو معطر و منور کر دیا ہے. مجھے ایسا لگا کہ ذہن کے پردہ اسکرین پر بھولی ہوئی تاریخ اور تاریخی واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے. اگلی بار کو پڑھنے میں مجھے کافی دیر لگی کہ ایک افسانے کے اندر کئی افسانے، کئی کہانی ہے، کہانی در کہانی، بلکہ اکثر یک سطری لائن اپنی جگہ پوری داستان تھی. جملہ تو خیر کبھی ایک لفظ بھی پوری کہانی سنا گیا. مثال کے طور پر اس کے بیٹے نے BRB لکھا اور میزائل ایک دوسرے کو داغنے لگے. کارگل لکھا اور کچھاروں میں ہلچل مچ گئی. 9/11 لکھا اور ٹریڈ سینٹروں کا ملبہ پہاڑوں پر گرا دیا.
کشمیر لکھا اور برفزاروں میں قبرستان آباد ہو گئے، غدر لکھا اور رنگین کلا رنگون ہو گیا، لفظ نے جلیاں والا لکھا اور جنرل ڈائر نے اپنی سلطنت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ ان کے افسانوں میں شاعری کے تمام لوازمات پائے جاتے ہیں، خوبصورت تشبیہات، استعارے، صنعت تضاد، اشارے، کنائے، غرض تمام شعری لوازمات جنہیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ نثر میں شاعری کر رہے ہیں۔ اب پھر لکھتے ہیں، کسی پر لفظ الہام بن کر اترے تو کسی پر ابہام، لفظ ہی مقدس تھا، لفظ ہی مغلس، لفظ ہی مقدس تھا، لفظ ہی مغلس، لفظ عداوتوں میں دخیل تھے اور عدالتوں میں وکیل، لفظ شاعر تھا اور لفظ مسحور، لفظ خالق تھا اور لفظ مخلوق، واہ بہت اچھا۔ جو ڈولی میں نہیں ملتے ہولی پر ملتے ہیں، اور ہولی پچکاری اڑائے بغیر رنگ نہیں جماتی۔ اگلی بار کے تمام افسانوں کو ان کی اپنی کردار نگاری، منظر نگاری، زبان و بیان کے حوالے سے دیکھیں تو بے اختیار انیس کا مصرع ذہن میں آتا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، سو قادر الکلامی وسعت بیاں اور عفت خیال کا نمونہ ہے یہ تمام افسانہ۔ جنازوں کی موت مٹی ہوئی قدروں کا نوحہ ہے تو اگلی بار ایک بالکل نئے ذائقے اور طرز کا افسانہ ہے۔ اس طرح ہلکا میری زنجیر کا بریکٹس کے آگے، بریکٹس کے پیچھے اور ادھورا کالم خاصے کی چیز ہے۔ منفرد اسلوب بیان رکھنے والے افسانے کو ایک نئی جہت اور نئی راہ کے امام اور زبان و بیان کو نئے جگنوں، نئے چراغ روشن کر کے کرنے والے اویس کرنی ابھی کم عمر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کام اور عمر میں برکت دے اور کامیابی و کامرانی کی نئی منزلیں اور اقبال مندی ان کا مقدر ٹھہرے، آمین ثم آمین۔ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، دوسرے بہت ہی اچھا، بہترین۔ اویس کرنی قصہ سناتے ہیں اگلی بار کا، میرے تو وہ بیٹے بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ ابھی میری نگار خانہ خیال پہ انہوں نے بڑا پیارا تبصرہ لکھا، تو اسی کتاب سے میرا ان کا ایک تعلق استوار ہوا، تو مجھے بتانے لگے تھے خوشبخش شجاعت کو میں نے یہ افسانوں کی کتاب دی، چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ آپ نیکسٹ پہ رکھ لیں، آپ 10 منٹ ہو چکے ہیں تو کلوز کرنا ہے جلدی۔ نہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ دو تین جو مہمان ہیں نا، پھر ان کو اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے 8-9 بج گئے ہیں اور 8 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے، جناب بس آپ سب ایم کی نشاط صاحب، سماعتوں ان کا، کی تو پہلے آپ ہی لوگوں کی 4 پسندیدگی کا گھنٹے یہ وقت پہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رات کے 1:30-2 خوش بج رہیں، چکے ہیں، خوش جو رہیں، انتظار میں ہیں، خوش رہیں، تو اللہ میں ان حافظ، کو دعوت دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ ہاں جی، حافظ۔ ہاں جی، نیکسٹ انشاءاللہ۔ تو محترم جناب ایم اے نشاط صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور تاخیر کی معذرت۔ بہت شکریہ رم، مجھے پہلے بلانے کا، سننے کا شکر گزار ہوں۔ جی السلام علیکم۔ بس آپ نے ریکویسٹ جو کی تھی، آپ کا جینوئن ریزن تھا، تو اس لیے جی جی، بہت جناب ایم اے نشاط صاحب، اور ابھی ہمارے نئے مہمان بھی آئے ہیں، ان کو بتاتا چلوں محترمہ نصر نسیم صاحبہ کو اور ڈاکٹر انتی صاحبہ کو کہ جناب ایم اے نشاط صاحب کی کتاب دلوں کے موسم، تو انشاءاللہ تفسیر پیش کی جائے گی۔ جناب ایم اے نشاط صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں رمضان صاحب تشریفگار کی تمام اور شاہین صاحبہ کا بہت نشا صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں بہت شکر گزار ہوں ان سب کا کہ آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا
تو آج کے دن کی مناسبت سے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا جو پہلے تو تفصیل کچھ بیان ہو چکی ہے، تاریخ پیدائش، وفات اور کتابیں، لیکن میں ایک نیا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اللہ تعالیٰ فردوس میں جگہ دے کا ایک کتاب، جی اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے اپنی برتی ہے ہاں جی، اسی طرح بس کچھ نیٹ کا مسئلہ ہوگا کہ انہوں نے ارسطو سے ٹی ایس ایلیٹ تک کا جو ایک جائزہ پیش کیا ہے، اس میں ایک نئی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اردو ادب اور انگلش کے اور دوسرے مختلف زبانوں کے ادب کے درمیان مابین جو ایک ربط قائم کیا ہے، اور اس میں وہ امتزاج ہمیں بتایا ہے۔ ہم اس پہلو سے ہم ڈاکٹر صاحب کے ممنون احسان رہیں گے، تمام ادیب ادبا وغیرہ۔ تو یہ انگریزی ادب اور دوسرے ادب کے درمیان جو امتزاج تھا، اس لحاظ سے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے بہت ہی احسان فرمایا ہے ہمارے ادب کی تاریخ میں، اور تاریخ ادب اردو جو ہے وہ تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے، اور آپ کی جو آپ نے صدر اردو لغت بورڈ جو تھے رہے، آپ نے جو خدمات انجام دی، میں اس کو وہ بہت ہی قابل داد و تحسین ہے، اور آپ نے اس میں نئی جہت اردو کے معانی اور الفاظ میں نئی جہت ہے اس کو ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ خاکسار جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات والی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عمر جب 12 سال تھی تو آپ نے ایک سکندر اور ڈاکو ایک کہانی لکھی تھی، جو ایک اسکول کے زمانے میں اس پر ایک ڈرامائی اس کی تشکیل بھی کی گئی، اور پھر آپ نے پہلی کتاب جو ہے وہ جانورستان جو جارج آرویل کے ناول کا ترجمہ تھا، اس کو بھی یعنی اس کو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں کافی پوائنٹ جو ہے وہ اردو ادب کے تعلق اور انگریزی ادب کے تعلق کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ زبان بڑی سادہ اور سلاست اور روانگی اس میں تھی، آپ بہت سے مشکل بات کو جو ہے وہ آپ نے بڑے ہی آسان الفاظ میں بیان کیا اور قارئین کے لیے ایک سہولت مہیا کی، اور اس طرح میں بجا ہوں آپ بھی انشاءاللہ میرے اس موقف سے اتفاق کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے دور جدید اور دور قدیم کی میں ثقافت اور زبان اور ادب کو جو دور جدید سے دور قدیم میں بیان کیا، اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے ممنون احسان رہیں گے، اور یہ ایک آپ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دور جدید اور دور قدیم کی درمیان ایک سیڑھی کی کردار جو ہے ان کا جو ہے وہ تا ابد یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور اسی طرح آپ میں زیادہ نہیں وقت لوں گا، تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ڈاکٹر صاحب کے اس علم کے خزانے سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہ ہم بھی کوئی اس جہت میں کوئی نئے پہلو سے تحقیق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ محترم جناب امین شاہ صاحب، اور میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کو کہ انہوں نے شروع میں تعارف پیش کرنا تھا آج کے پروگرام کا، لیکن مہمانوں کی صورتحال ایسی تھی کہ سب کو شروع میں ہی وقت چاہیے تھا، اس وجہ سے وہ پیش نہیں کر سکیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ تعارف پیش کریں، تو پھر ہم ڈاکٹر نگر خوشی صاحبہ کو دعوت دیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ چلے کوئی بات نہیں، جو بھی ادبی کہکشاں موجود ہے نہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان بغیر پڑھے نہ جائیں، اور جس طرح وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں، دن میں رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے جینون مسائل ہوتے ہیں، میں تو خود کوشش کرتا چاہتی ہوں ہوں کہ لوگوں کو سب موقع کو دیا ان جائے۔ کے نقطہ نظر سے کچھ بینیفٹ دیا جائے۔ جی، جی۔
अच्छी जी बात है। बहुत। बेचारे अरहम साहब तो पढ़ते ही नहीं है ना इसी चक्कर में। हाँ जी, हाँ, चलिए मैं बहुत मुख्तसर सा तारुफ पेश करूंगी क्योंकि माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत खूबसूरत और बहुत तफसील से बयान किया। बल्कि आप तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त भी गुजारा, टाइम भी गुजारा और आप सबकी यादें भी मुंसलिक रहीं। उनके तो तो खानदान चल रहे हैं दोस्तियों में माशाल्लाह। जी उनकी माशाल्लाह सिलसिला नाम है मुलाकातें उनकी भी, दोस्ती का। हाँ, बिल्कुल मुलाकातें भी हुई और आप लोगों की बातें भी हुई और आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और ये अच्छी हमारी बात तो है। शादी में आए हुए थे वो। मैं जी तस्वीरें शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और खुशकिस्मती की बात है कि अगर आज हम अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो उनके जानने वाले, उनके साथ वक्त गुजारने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। और यही जी सबसे बड़ी प्रोग्राम की कामयाबी होती है कि आप लोग जो शख्सियत होती है जिसके लिए हम हदिया तहनीत पेश करते हैं उनके बारे में अपने दिली जज्बात, हाँ, ख्यालात उनके और बारे में एहसासात पता भी का होना इजहार चाहिए। करते जी जी बिल्कुल। हैं। जी जी बिल्कुल। हम्म, तो प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसर सा तारुफ है शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। आज तख्लीक का इंटरनेशनल का प्रोग्राम नंबर 299 है। आज की अदबी कहकशां को खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। एक बेहतरीन सफ़र में बेहतरीन साथियों के साथ हम रवां दवां हैं। अल्लाह करे ये कारवां यूं ही चलता रहे और इन्हीं मंजिलों की तरफ गामजन रहे और आमीन तख्लीकार इंटरनेशनल अदबी आसमान पर चांद और सूरज की तरह रोशन रहे। आमीन। अल्लाह आमीन आमीन। आज के हम सुखन साज प्रोग्राम में उर्दू उफ़क़ के एक नामवर सितारे को हम हदिया तहनीत पेश कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर जमील जालबी, जो आज हम में नहीं है मगर फिर भी अपने काम और अदबी खिदमात की वजह से हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। डॉक्टर जमील जालबी साहब 1919 को पैदा हुए और 2019 में 18 अप्रैल 2019 में वफ़ात पाई। उर्दू ज़बान के मशहूर व मरूफ अदीब और नक्काद थे। अलीगढ़ में पैदा हुए। 40 से ज़ायद कुतुब तनकीद और तहकीक और लिसानियात के हवाले से लिखी और 1983 और से लेकर 1987 तक कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इनका एक तख्लीकी शाहकार तारीख़ अदब उर्दू है जिसकी 4 जिल्दें शाया हो चुकी हैं और 2019 को कराची में इन्होंने वफ़ात पाई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो अल्लाह करे इनकी आगे की मंजिलें भी आसान रहें और हम आमीन सब सब की दुआएं इनके साथ। अल्लाह पाक इनकी बिल्कुल। बख्शिश करे। तो बहुत शुक्रिया आप मुख्तसर। सबका। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा अच्छा रीना बहुत शाहीन प्यारा। साहबा। और अब मैं दावत दूंगा मोहतरमा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा को कि वो आपके प्रोग्राम के हवाले से शख्सियत या कुछ भी कोई अपनी गुजारिश पेश करना चाहें तो तशरीफ़ बहुत लाएँ। खुश शुक्रिया। आमदीद। एक तो मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम। आप सबकी वालेकुम अस्सलाम। तो दुआएं मुनव्वर आपा के एमिन अशार साहब या अभी वो बात कर रही थी शुगुफ्ता गजल की, मेरा ख्याल जो सुना रही थी अवैस करनी वाला, और मीना और अरम साहब आपके लिए भी, सबके लिए, डॉक्टर नवाज कंवल और डॉक्टर अब्बास, डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, उनका भी सर्जरी हुई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और फराज साहब भी। तो हम सब जो है इस कहकशां के सारे सितारे जो हैं, रोशनी जो है अल्लाह ताला खुद से गाने। मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे और मैं सही भी है। शामिल हूँ प्रोग्राम में। तो काफी दिनों के बाद मैं आई हूँ हाँ कि बहुत दिनों बाद आई हैं। कुछ ऐसे वो सेहत की वजह से कुछ ऐसे मसाइल हैं कि वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिलसिला जारी रखते हैं जो डॉक्टर जमील जालबी के हवाले से आज का प्रोग्राम है। आपका बहुत धन्यवाद। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसके काम उसे हमेशा जिंदा रखते हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल। रात को जानते हैं तो उनके कामों के हवाले से। इस तरह से जमील जालबी जो है का एक तो स्टेटस है, एक इंसान के तौर पे भी बहुत सारी यादें हैं जो हमें पहले भी लोगों ने बयान की हैं, जिन्होंने सब काम किया है।
انتہائی نفیس اور منکسر المزاج شخصیت کہ جو میں کہوں کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے درختوں کی مثالیں ہیں کہ جن کو پھل لگا ہے وہ جھک کے بات کرنے والے لوگ ہیں اور دوسروں کے سر ہاتھ رکھ کے ان کی کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس نہ وقت ہے دوسروں کو گائیڈ کرنے کا اور اپنا علم جو ہے وہ محدود کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی پھیلتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے لوگ، اور ڈاکٹر جمیل جالبی خود بھی ایسے ہی تھے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے رویے بڑے ہی پیار، شفقت اور محبت والے تھے، اصول پسند بھی تھے بہت، یہ کہ ان کے جو جنرل رویے تھے جنرل وہ بڑی شفقت اور نرمی والے تھے۔ پھر انہوں نے جو کام کیے ہیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے کراچی یونیورسٹی کے، اور پھر وہاں پہ جو انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، اور اس کے بعد طرح کے بھی جب صدر رہے انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی، نئے نئے پروگرام جاری کیے اور رائٹرز کے لیے بڑے انہوں نے کام کیے۔ تو اس کے لیے ہم ان ڈاکٹر جمیل صاحب کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علم کے ایک دھارے کا، اور جیسے کہتے ہیں نا لکھنؤ اسکول آف تھاٹ تھا، تو ڈاکٹر جمیل جالبی کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ تھا جس نے جو ہے اردو ادب کی انتہائی خدمت کی، اور ایک خاص رنگ کے لوگ جو ہیں کے حلقہ میں نظر آتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے بات کو بیان کرنے کا۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے سوائے رحمت میں جگہ دے، اور یقیناً یہ بخشے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اور حکومتوں نے ان کے لیے کیا انعام و کرام دینے ہیں اور دعا کرنی ہے۔ وہ لوگ جو علم کے راستے پہ نکلتے ہیں اور علم کے راستے میں ہی اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی رہنمائی میں ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اچھے کام کریں، علم کی ترویج کریں اور انہی کی طرح دیں، اور انہی کی طرح ہم بھی جو ہے دنیا میں اپنا عزت اور احترام کمائے اور علم کی اور ترویج کریں۔ تو مبارکباد دیتی ہوں ارم صاحب کو ڈاکٹر جمیل جالبی کے حوالے سے پروگرام پیش کرنے پر، اور اگر کہتے ہیں ٹائم ہے تو ایک افسانہ سنا دیتی ہوں، دیکھ لیجئے۔ میرے خیال ارم صاحب نہیں ہیں، چلیں میں ٹائم کا فائدہ لیتی ہوں، اتنی دیر میں ختم بھی ہو جائے۔ چھوٹا سا ہے افسانہ، نام ہے بیتھوی۔ جگہ وچ وگدے لہو دا سیک تپنا پیندا وے، دماغ دیاں ساریاں نساں کھلدیاں نے تے پھر ایک ایک حرف ایک ایک جملے دے دھاگے وچ پرو ہوندا ہے۔ ایویں تے نہیں کچھ لکھیا جاندا، ایک تاپ ہے جڑا اچن چیت چڑھدا ہے، جب تک کاغذاں نوں حرفاں دی اگ نہ لا دیوے رہندا ہی نہیں۔ پتہ بھی نہ لگیا کدوں حیاتی دا پریتا تے صدراں والا گیڑ مکیا تے سوچاں تے آساں دے پرتاوے شروع ہوئے، پر پتہ تے بڑا لگیا تیرے دا ایک ایک ٹپا میرے انگ انگ چھویاں ماردا لگیا ہے تے میری روح انہاں زخماں دے عذاب چل دے ایڈی بے تھوی تے بیاسی ہو گئی کہ ویلے دی ٹکا ٹک وچ ہن سندا ہی نہیں۔ روٹی روزی دے چکر وچ محبت تے پیار والا بند بلا کی ٹوٹنا، ہن تے اے پینڈا ہی تے گواچ گیا ہے۔ ہن تے گھر نال محبت بارے ہن تے گو نال محبت بارے سوچن دا ویل بھی نہیں ملتا۔ پر نہیں، یہ ٹھیک آکھیا سی کہ پیار تے کئی بار ہو سکتا ہے، اور اسے لئی مینوں اسد وچ اپنا آپ دسن لگ پیندا ہے تے لگدا ہے کہ بھائی ہے، پر جدوں او دی انا تے میری انا دا بت ٹکراندا ہے پھر سب کچھ تے چھنکار بھی نہیں۔ پھر میں آکھنی ہاں نہیں یہ پیار نہیں۔ مینوں ساجد بھی چنگا لگدا ہے جدوں او میریاں گلاں وچ گلاں پا کے انج ہنگورا دیندا ہے کہ جویں میری ہر گل او دے ہی دل دی گل کہ وہ صرف مینوں ہی سنن آیا ہے۔ پر پھر میں گل کردے چپ ہو جاتا، او بھی چپ ہو جاتا ہے۔ اے چپ ایڈی لمبی ہو جاتی
کہ میں ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕੱਜ ਕੱਜਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਚਲ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਮਜਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਖੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਖੋਟਾ ਕਰੇ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾ ਮਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਬਿੱਤ ਮੁਜਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾਇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਸੌਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦੀ ਸਿੱਕ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਹਾਂ ਖੌਫ ਡੇਰੇ ਖੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਕੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਤੇ ਬੇਥਵੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਖਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत अच्छा था आपका अफसाना। जी बहुत शुक्रिया। जी रमजान साहब आके। बहुत शुक्रिया आपकी सोच। हाँ जी वो भी सो गई है, मुझे लगता है अभी थोड़ी सी नींद पूरी कर रहे हैं। मैं तो जाती, मैं तो कोई नहीं सोती, बहुत अलर्ट रहती। वो नेट का इशू है, फिर वो तस्वीरें जाम हो जाती हैं और स्क्रीन बिल्कुल हाँ, ना लॉक हो जाती है। हाँ तो ऐसा बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा। अब मैं मुल्तमस हूँ मोहतरमा सईदा मुनव्वर जहाँ साहबा से कि आप प्रोग्राम के इख्ताम पर दुआ करवा दें ताकि हम प्रोग्राम को क्लोज करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और उनको बहुत बेहतरीन खराजे तहसीन पेश किया गया और जितने भी अदबी सदाए थे सबने बहुत ही खुलूस के साथ और बहुत ही उनके हर पहलू को उजागर किया, उनके अदबी शख्सियत को और उनके अदब फ़न को। और ये अरम रुहान ने मौका दिया इन सबको एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया उनकी याद में, और इसका तख्लीक़कार का बहुत बड़ा कारनामा है ये। और माशाल्लाह 299 वाला प्रोग्राम इतना लंबा माशाल्लाह बहुत इंक्रीज होता जा रहा है ग्राम दिन ब दिन, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से ये तरक्की पाए और फ़रोग़ इल्म और उसकी तजवीज़ के लिए उर्दू अदब की बहुत काम कर सके सब मिलकर ही। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया आपने और याद ताज़ा हो गई। मुझे तो बहुत ही सुरूर मिला और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अपनी शादी भी याद आ गई जब ये उन्हें शिरकत की उन्होंने। इनके एक बेटे हैं अंजुमन तरक्की उर्दू के अंदर बहुत वो खुर्रम, तो खुर्रम जमील बहुत अच्छे, मतलब अभी भी वो अदबी काम कर रहे हैं अभी भी। और इनकी जो एक बेगम है बहू, वो कनाडा में भी रहती हैं और पोतियाँ बड़ी खूबसूरत है, नीली शक्ल की है पोतियाँ भी। तो बहुत उनकी लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा रकबा है लाइब्रेरी का, और जहाँ किसी को कोई किताब नहीं मिलती थी इनकी लाइब्रेरी से मिल जाती थी किताब। बहरहाल बड़ा खूबसूरत शो रहा ये, बहुत अच्छा रहा। दुआ कराती हूँ अल्लाह ताला इसी तरह से
और हम सब मिलके काम करें और उर्दू की हाँ जितने जितने नए रोशनास कर रहे हैं रमज़ान नए प्रोग्राम्स वो सब जल्द आएंगे सब सामने और इससे सब मुस्तफीज होंगे इंशाल्लाह। और एक तारीख साज एक बनता जा रहा है, एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है जो कि आइंदा नस्लों के काम भी आएगा हमारा जो भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दुआ करती हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तु'ति मुल्का मन तशाअ तु'इज़्ज़ु मन तशाअ तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि तुलिजुन नहारा फिल लैल तुखरिजुल हैय्य मिनल मय्यति तुखरिजुल मय्यता मिनल हैय्य तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र खैरुम मिन शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्लि यawmin सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पाक हमें तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे हमारे या अल्लाह पाक और हम सबको तौफीक दे अल्लाह ताला अपने खुलूस से दिल से हर एक के साथ सब हमारे दिल से सारी गंदगी दूर कर दे बोझ अदावत दुश्मनी अल्लाह पाक मोहब्बत दे और सोए रसूल के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा जहन्नम की आग से सबको बचा ले अल्लाह ताला परवरदिगार। और जितने भी हमारे चले गए हैं दुनिया से अल्लाह पाक उनको आलंदीन में जगह दे उनके दर्जात बुलंद फरमा हमारे सारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे अल्लाह ताला। और अल्लाह पाक दीन इस्लाम के लिए हम बहुत उसको सेफ रखने के लिए हमें बहुत अल्लाह पाक ताकत दे और इस्लाम का सर बुलंद रहे अल्लाह ताला। और बातिल को बहुत उसका बहुत बातिल से अल्लाह पाक हमारी जान छुड़ा अंधेरों से हटा ले अल्लाह ताला। या अल्लाह पाक अपने हबीब और अहले बैत के सदक़े से अल्लाह ताला हम सबको नेक खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब फरमा अल्लाह ताला। हर खौफ से हर डर से और बचा अल्लाह ताला तो ईमान पे कायम और दायम रख मोहम्मद मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। या खुदा हाफिज निगर अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे। हाँ आमीन आमीन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह खुदा हाफिज। शाद व आबाद रहे सब अपने अपने घर में खुशहाल रहें। बहुत दुआएं। ओके कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ओके जी अल्लाह हाफिज। दिलशाद इनका तो प्रोग्राम है ना माशाल्लाह जुमेरात को नाशाद साहब का। जी जी बिल्कुल। हाँ इंशाल्लाह जी 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 हाँ इंशाल्लाह। कहना खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। मुझे एहसास कर लेती है कि तुम्हारे नजर में ऐसा नहीं, आपसे ज्यादा मेरे लिए ना कोई वैल्यूएबल है और ना ही कभी होगा और ना ही मैं आपसे ये सब कुछ छुपाना चाहता था। हमारे डैड को लगता है कि मैं तुम लोगों की खुश आपने तो मुझे परमिशन दी थी, कहा था कि जो लड़की तुम्हें पसंद आएगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। तो क्या पता था तुम आयशा को ही पसंद कर लोगे। मुझे लगा तुम कैलिबर की स्टैंडर्ड की कोई लड़की पसंद करोगे। आयशा हेलो तो
बताऊंगी तुम आपके में समझ को कि तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि चची जान आपको पसंद नहीं है, लेकिन साइशा मेरी खुशी है। क्या आप मेरी खुशी के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी? अगर मैं कहूँ कि साइशा को मेरी खातिर छोड़ दिया वैल्यू है। वो मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। साइशा, उसके बाद मैं साइशा को छोड़ के बहुत हर्ट हूँगा, लेकिन आपको तकलीफ देकर अपनी खुशी नहीं पूरी करना चाहता। खुशी नहीं हो जाता तुम्हारे डैड मुझे तुम लोगों के सामने बना